بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے استاد، اور آج میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے استاد کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو معذرت خواہ ہوں کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام لیٹ شروع ہوا ہے، اور اس لیے جو ہے ابھی بھی جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک صحیح پہنچ رہی ہوگی۔ لیکن اگر بیچ میں اگر آواز کا کچھ مسئلہ ہو تو آپ لوگ جو سننے والے ہیں آپ ضرور جو ہے ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا بہتر بنا سکیں۔ تو وداؤٹ اینی ڈیلے میں آج کے جو مہمان ہیں ہمارے شیخ محمد منیر قمر صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی سلمان صاحب، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت معذرت تاخیر کے لیے، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے جو ہے اتنا وقت لگ گیا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ خیر۔ جی شیخ صاحب اس کو پروگرام کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا وقت تو پہلے ہی تھوڑا سا گزر گیا ہے۔ تو میں چھوٹا سا بریف میں اس پروگرام کا جو ہمارا مقصد ہے اس کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے جو استاد ہیں، ان کی ہم زندگیوں کو تھوڑا قریب سے جو ہے دیکھیں اور یہ جان سکیں کہ انہوں نے کتنی محنت و مشقت کی ہے، اس کے بعد ہی کتنی قربانیاں دے کر وہ اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم استادوں کا ہمارے اندر دلوں کے اندر احترام زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہمیں پتہ جب ان کی محنت کا پتہ چلتا ہے، قربانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے دین کو سیکھنے کا اور سکھانے کا۔ یہی مین مقصد ہے ہمارا، اور الحمدللہ ہمارے جو سامعین سنتے ہیں ان کے فیڈ بیکس بھی ہمیں اسی مقاصد کے تحت ہی ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ۔ شیخ صاحب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے جو پہلا جو ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں، مطلب آپ کے والد والدہ، آپ کی اپنی اولاد جو ہے، کیا یہ آپ کا جو سلسلہ ہے آپ کی فیملی میں سے ہی شیوخ کا سسٹم تھا، دین کا رجحان تھا، یا یہ آپ کا ہی ایک شوق ہوا اور آپ جو ہے دین کی طرف آئے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جہاں تک فیملی بیک گراؤنڈ کی بات ہے تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ میری فیملی میں پہلے تو کوئی اس لائن میں نہیں تھا جنہیں کہا جائے کہ وہ شیخ تھے، محدث تھے، عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، واعظ تھے، مبلغ تھے۔ پہلے ایسا میری فیملی میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق دی، اور یہ توفیق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں پرائمری اسکول میں پڑھ رہا تھا تو چوتھی پانچویں کلاس میں ابھی پہنچے تھے کہ ہماری کلاس سے ایک لڑکا حفظ کرنے کے لیے اسکول چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ تھا میرا نقطہ آغاز کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ ہمیں بھی دین کی طرف، قرآن کی طرف اور سنت کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب پرائمری مکمل کی تو میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بڑے بھائی ہیں حاجی محمد نذیر صاحب، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے اور ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہوں نے میرے سامنے تجویز رکھی کہ جو اپنے ان کے ماحول میں کچھ علماء تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی پرائمری پڑھ کے چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہی مسئلہ آئے گا جو ان کے سامنے ہے کہ پڑھ تو لیتے ہیں، واعظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن لکھنا ہو تو ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ تم ابھی مدرسے میں چلے جاؤ، ابھی کوئی 2-3 سال پڑھ لو۔
اب چونکہ میں ایک ارادہ کر چکا تھا تو گھر والوں کی موافقت موقتاً ہو گئی کہ ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن 8 کلاس مڈل کلاس پاس کرنے کے بعد۔ تو میں نے اس وقت جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہیں اس کے شیخ الحدیث تھے پیر محمد یعقوب صاحب۔ ہمارے لوگوں میں پیر تو ہوتے نہیں، لیکن اتفاق سے وہ اسی نام سے مشہور تھے، پیر یعقوب صاحب۔ وہ اس وقت شیخ الحدیث تھے جامعہ سلفیہ کے۔ میں نے ان کو خط لکھا، اس زمانے میں خط ہی کی بات تھی، آج سے 40 45 48 سال پہلے۔ تو خط لکھا، میں نے کہا کہ میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے احباب کی خواہش ہے کہ میں اس طرح مڈل کر کے آؤں، تو کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اور بڑی نصیحت کے ساتھ مجھے جواب دیا اور کہا کہ آپ ان کی خواہش بھی پوری کریں اور دل کا ارادہ بھی پکا رکھیں۔ تو میں پھر ظاہر ہے کہ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا اور 3 کلاسیں اور پڑھی، مڈل مکمل کی، اور اس کے بعد میں کئی رکاوٹیں آئیں۔ ظاہر ہے کہ رکاوٹیں مختلف قسم کی آتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مڈل کلاس میں جب میرا رزلٹ آیا تو اس کے ساتھ ہی اسکالرشپ آ گیا۔ اب اسکالرشپ جس سکول سے آئے اس سکول والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اگلی 2 کلاسیں تو کم از کم ہمارے پاس پڑھے تاکہ اسکالرشپ ہمارے سکول میں آئے، اور سکول کا ظاہر ہے کہ ایک نام ہوتا ہے۔ تو وہ سکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے بڑی زوردار خواہش کی کہ تم اسکول نہیں چھوڑو۔ وہ سمجھے کہ میں شاید اسکول چھوڑ کر کسی دوسرے اسکول جا رہا۔ جب میں نے بالآخر انہیں بتایا کہ میں اسکول چھوڑ کر اسکول میں نہیں جا رہا، میں اسکول چھوڑ کر جامعہ میں جا رہا ہوں، اسلامی دینی تعلیم کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ دینی تعلیم کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے اور دینی تعلیم کی قدر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ انہوں نے اجازت دی اور میں ان سے مڈل کا سرٹیفکیٹ لیا اور میں جامعہ سلفیہ میں پہنچ گیا۔ اس طرح الحمدللہ میری تعلیم کا آغاز ہو گیا، لیکن میرے والدین سے اور میرے بڑوں سے اس لائن میں کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ تو آپ کا جو تعلیم کا جب آغاز ہوا ہے تو پھر آپ کا آگے سفر کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کس طرح آگے کنٹینیو کیا؟ میں جامعہ سلفیہ میں پہنچا، میرے ساتھ میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی وغفر لہ وہ میرے ساتھ موجود تھے۔ ہم ظاہر ہے کہ سیالکوٹ، ضلع سیالکوٹ سے ڈسکا کے قریب ہمارا گاؤں تھا جو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ڈسکا ایک چھوٹا سا شہر ہیں، ہم وہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس گاؤں سے ہم چلے اور فیصل آباد پہنچے۔ فیصل آباد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جامعہ سلفیہ کی اس وقت کی جامع مسجد جو تھی وہ کچھ سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا تھا مسجد کے حال میں اور صحن میں۔ سیڑھیوں کے کنارے پر پہنچے تو ہمارے اس وقت کے جامعہ سلفیہ کے سفیر تھے جو ظاہر ہے کہ کلیکشن وغیرہ کرتے ہیں، دانے، غلہ اور پیسہ جو بھی کوئی تعاون کرتا ہے۔ ان کا نام تھا مولوی یعقوب صاحب۔ تو مولوی یعقوب صاحب نے مجھے دیکھا کہ یہ کوئی نیا سا لڑکا آیا ہے، نیا نوجوان ہے، طالب علم ہے، تو مجھے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں اس طرح پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں چونکہ شروع سے لے کے میرے ساتھی نے جو اسکول چھوڑا تھا تو حفظ قرآن کے لیے چھوڑا تھا، میں وہی ایک مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے تھا کہ مجھے پہلے حفظ کرنا ہے۔ اور اس نے جب دیکھا کہ یہ حفظ کی عمر سے عموماً جو حفظ کی عمر ہوتی ہے چھوٹی عمر کا بچہ، یہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ 8 سال پڑھ کے گیا میں، اور سٹارٹ میں نے جو پرائمری اسکول کا داخلہ ہے وہ بھی تھوڑا لیٹ لیا تھا۔ اس وجہ سے میں جب مڈل پاس کر کے وہاں پہنچا تو میری عمر کچھ اچھی ہو چکی تھی۔ تو اس شخص نے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، اس نے مجھے دیکھے کرا کہ دیکھیں آپ آئے ہیں جس نیت سے، ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے ابھی حفظ شروع کر دیا تو 2-3 سال تو ظاہر ہے کہ لگیں گے، اور 2-3 سالوں کے بعد تمہارے داڑھی نکل آئے گی اور تم تراویح پڑھانا شروع کر دو گے،
اور جب تراویح پڑھانا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ عموماً حافظ اور قاری حضرات جو ہے نا وہ تراویح کے اور مسجد کے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ اس طرف نہیں آتے، یعنی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حفظ اللہ توفیق دے گا تو کر لینا، لیکن اب تمہاری عمر یہ ہے کہ تم حفظ کی بجائے کتابوں میں، درسی کتابوں میں داخلہ لے لو۔ تو اس طرح میں نے درسی کتابوں میں داخلہ لے لیا الحمدللہ، اور جامعہ سلفیہ کا اس وقت جو کورس تھا وہ 8 سال تھا۔ پہلی کلاس میں داخل ہو کے 8ویں کلاس میں جامعہ سلفیہ سے ہی فارغ ہوا۔ ہمارے پاک و ہند کے مدارس میں عموماً یہ عادت ہے طالب علموں میں، اور بہت دیکھی گئی جا کے میں اسی زمانے سے گزر کے آیا ہوں، کہ سال 2 سال ایک مدرسے میں، سال 2 سال ایک مدرسے میں چلتے پھرتے۔ میں نے ایسا نہیں کیا، میں الحمدللہ پہلی میں داخل ہوا، 8ویں سے وہیں سے فارغ ہوا۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میرے ساتھیوں میں آج الحمدللہ پاکستان میں خاص طور پر، اور پاکستان سے نکل کر دنیا میں جو بہت سارے علماء پھیلے ہوئے ہیں، وہ میرے کوئی ساتھی ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مستقل 8 سال میرے ساتھ نہیں رہا۔ کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 6 سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص میرے ساتھ پہلی سے لے کے 8ویں جماعت تک رہا، اور وہ ہے مولانا محمد اشرف جاوید حفظہ اللہ، جو کہ ایک طویل عرصہ تک جامعہ سلفیہ کے لائبریرین بھی رہے۔ طالب علمی کے زمانہ میں بھی ان کا شوق تھا، پھر بعد میں انہیں وہی سروس بھی مل گئی۔ اور ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے ہمارے ایک محترم ساتھی بڑے معروف ہیں، جن کا اصل نام ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر ہے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بورے والوی ان کے بیٹے ہیں، انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، اور جو قادیانی ہیں ان کے بارے میں، اور تاریخ اہل حدیث اور تحریک ختم نبوت کی آج کل وہ 75ویں 75 والیم 75واں والیم جو ہے وہ ان دنوں وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سلیمان صاحب اور محمد اشرف جاوید صاحب یہ لائبریری کے یا کتابوں کے کیڑے سمیل شمار ہوتے تھے۔ تو یہ ایک صاحب ہیں صرف، مولانا محمد اشرف جاوید حفظہ اللہ، جو میرے ساتھ پہلی سے لے کے 8ویں تک مسلسل رہے، باقی آئے گئے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھی ابھی سعودیہ میں ہی ہوتے ہیں یا کسی اور ملک میں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ساتھی جو ہیں یہ پاکستان میں ہیں، یہ ساتھی پاکستان میں ہیں، یہ ملک سے باہر نہیں گئے، جامعہ سلفیہ میں رہے طویل عرصہ لائبریرین کے طور پر، اور لکھتے رہے، ان کا لکھنے کا بھی شوق اچھا ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لکھنے کا تو ماشاءاللہ آپ کو بھی شوق ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جامعہ کے بعد آپ نے کیا پھر آگے کنٹینیو کی تھی پڑھائی آگے؟ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پاکستان میں ہی قیام کیا، سمجھیں کہ میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمانے لگیں کہ تم 8 سال گھر سے باہر پڑھتے رہے ہو، اب کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس رہو۔ ان کا مطلب تھا کہ جامعہ سلفیہ میں جیسا کیسا کھانا چلتا رہا، 8 سال وہاں کھاتے پیتے رہے، اب کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہو۔ تو میں پھر ان کے ساتھ رہا کچھ عرصہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اضافہ کر دوں میں کہ 8ویں کلاس پاس کر کے میں جامعہ سلفیہ میں گیا تھا، تو جامعہ سلفیہ میں جامعہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی میں نے الحمدللہ 8ویں کلاس سے فارغ ہونے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے BA گولڈ میڈلسٹ کر لیا تھا۔ BA میں نے کیا، جو کہ الحمدللہ جس سال پہلی مرتبہ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان میں آئے تھے صدر کی حیثیت سے یا فوجی آفیسر کی حیثیت سے آئے تھے، تو ان کی صدارت میں 99واں جلسہ ہوا تھا، کانوکیشن پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس میں الحمدللہ میں نے گولڈ میڈل لیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہا،
الحمدللہ جامعہ سے بھی فارغ ہو گیا اور BA بھی الحمدللہ مکمل اسی وقت ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ یہ سبحان اللہ، یہ ہم مطلب کتنے سارے ہم 10 شیوخ کا جو ہے ہم نے ابھی تک انٹرویو کیا ہے، تو شیخ صاحب یقین مانیں کہ ایک چیز جو ہے نا سب کے اندر کامن ہے، جو آج کل کے جو ہمارے نوجوان جو ہیں ساتھی ان میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ بڑی قربانیاں اور بڑی محنت کر کے دین کو حاصل کیا ہے۔ اگر آج کل کا رجحان دیکھا جائے تو سبحان اللہ ہفتے کے اندر ایک کلاس بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اتنی مشکل لگتی ہے ہمیں۔ صحیح بات ہے۔ نہیں، اس وقت پڑھنا، اس وقت کا پڑھنا جو ہے نا، خاص طور پہ آج الحمدللہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں وہ بھی بہت ترقی کر گئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں۔ ہم ٹاٹ کے زمانے کے ہیں۔ صفوں پر جو پتوں کی بنائی ہوئی صفیں ہوتی تھی، شروع میں مساجد میں ہوتی تھیں، صفوں پر اور ٹاٹوں پر بیٹھ کے، زمین پر بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اور کھانے پینے کے انتظامات بھی آج کل بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس زمانے میں کھانا پینا بھی الحمدللہ چلتا تھا جیسا کیسا بھی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پانا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھونا بھی پڑے گا نا۔ آدمی کہے کہ میں اپنے پوری طرح عیش و آرام میں بھی رہوں اور میں ایک طالب علم بھی رہوں، تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام حاصل ہوتا ہے کہ دین کا کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح 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 شیخ صاحب، یہ جو قربانیاں دینے کی بات آئی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا تو تھوڑا رجحان ہوتا ہے، لیکن والدین جو ہے ان کو اس طرف جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں اس کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا، اور روک دیتے ہیں ان کو کہ ان کو پھر دنیا کی پڑھائی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس دینی تعلیم سے ان کو دور رکھتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا ان کو ایڈوائس دیں گے؟ اس سلسلہ میں سلمان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پاک و ہند کا سابقہ ماحول ہے، آج الحمدللہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ مولانا صرف مولانا ہی ہوتے تھے، اس سے بہت پہلے ہر عالم، تقریباً عالم بھی ہوتا تھا اور طبیب بھی ہوتا تھا، عالم بھی اور حکیم بھی، اپنی حکمت کی دکانداری اور اللہ رب العزت کے دین کی خدمت، یہ دونوں چیزیں، یعنی انہیں کسی جماعت کا، کسی مسجد کے متولی کا خادم بن کے نہیں رہنا پڑتا تھا، اپنی کمائی وہ خود کرتے تھے اور دین کی خدمت کرتے تھے۔ پھر کچھ دور ایسا آ گیا کہ اس طرح نہیں ہوا، بلکہ مولانا ہیں تو بس مولانا ہی ہیں، مسجد کے متولیوں کے وہ ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں کیسا چل رہا ہے، جو بچے اچھے ہوتے، لائق فائق ہوتے، ان کو کالجوں اسکولوں کی طرف، اور جو بچہ بیچارہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کمی میں مبتلا ہوتا، جسمانی کمی، عقلی کمی، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کو مدارس میں بھیجا جاتا تھا۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مدارس دینیہ وہ ادارے ہیں جہاں سے بندہ دین اور دنیا دونوں سیکھ کے نکلتا ہے۔ اور جو ہمارے کالج یونیورسٹیز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر پہلی سے لے کے ایم اے تک جاتا ہے اور وہ اسلامک اسٹڈیز کی ایک کتاب ہر سال تقریباً رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 16 سالوں میں اتنا بھی اسلام نہیں سیکھ پاتا جتنا مدارس دینیہ کا طالب علم پہلے سال میں سیکھ جاتا ہے۔ تو دین سے تو یہ بہت دور رہ جاتے ہیں، لیکن مدارس دینیہ میں آج کل جامعات جو ہیں ماشاءاللہ ان کے کورسز میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، نصاب بدل گئے، اور اس وقت نصاب میں عموماً انگلش موجود ہے اور دیگر سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، بلکہ ابھی تو کئی مدارس ایسے کھل گئے ہیں جن میں باقاعدگی سے دین و دنیا دونوں شامل ہیں۔ ایسے صرف ایک مثال کے طور پر پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی مدارس ہیں جن میں علم دین کے ساتھ ساتھ ہی علم دنیا، یعنی مدارس ہیں ساتھ ہی وہ کمرشل کالج کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، مدارس ہیں ساتھ ہی وہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایک مدرسہ
ख़ास طور پر جو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، اور اس کے جو مؤسسین ہیں وہ نہ میرے واقف تھے صرف، بلکہ میرے بہت قریبی تھے، اور میں ان میں شامل تھا الحمدللہ۔ لیکن انہوں نے اس کو چلایا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کے کاموں کو قبول فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ کوٹ ادو اور ضلع مظفر گڑھ یہ جگہ ہے جہاں معہد الشریعہ و صناعہ، یعنی شریعت اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اس کا آغاز ہوا ہے۔ ساتھ میں کیڈٹ کالج ہے، ساتھ میں کمرشل کالج ہے، اور ساتھ میں کئی اور ادارے ہیں۔ تو دین کے ساتھ ساتھ آج دنیا بھی سکھائی جاتی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں کم از کم کسی متولی کے رہن منت نہ رہیں، کسی متولی کے خادم بن کے نہ رہ جائیں کہ وہ صرف جو دے گا، بلکہ اپنی روزی کمائیں اور اللہ کے لیے دین کی خدمت کریں۔ اس طرح صحیح بات یہ ہے کہ خدمت کرنے کا مزہ بھی اس طرح زیادہ آتا ہے۔ لہٰذا آج کے نوجوانوں کو، خاص طور پہ آج جو والدین ہیں، ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے جو پہلی سوچ تھی کہ یہ صرف مولوی بنے گا یا صرف حافظ ہی بنے گا، بلکہ آج الحمدللہ مدارس دینیہ میں سب میں نہ صحیح، لیکن بہت سارے مدارس دینیہ ایسے ہیں جہاں یہ دونوں چیزیں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی علم جو ہے وہ شانہ بشانہ سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دین دنیا سکھائے جا رہے ہیں، آج کل مدارس میں الحمدللہ خاص طور پر جو ہمارے متعلقہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے عاملین بالحدیث لوگوں کے مدارس ہیں، ان میں عقیدے میں اور دیگر مواد میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جس کے نتیجہ میں اب وہ اگر کہا جائے کہ ان کے سلیبس یا ان کے نصاب بہترین نصاب بن چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، بڑی اچھی آپ نے جو ہے ہمیں نصیحت دی ہے، بات بتائی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ بول رہے ہیں، 100% اس کے اوپر میں اتفاق رکھتا ہوں، اور سب اتفاق رکھتے ہیں۔ جو آپ نے بات کہی کہ 16 سال کی جو پڑھائی ہے، وہ ایک سال کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ایک سال بھاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے بڑے ہم وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں جن کی دنیا کی ساری وہ پڑھائی ہوتی ہے، لیکن جب دین کی کوئی بات آتی ہے، وہ چھوٹی سی باتیں بھی ان کی دماغ کے اندر نہ جاتی ہیں، اور نہ ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے لے کے دماغ کی جس طرح وہ پرورش کرتے ہیں نا، اس میں چونکہ دین کا حصہ ہوتا نہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کو بول و براز کے آداب کیا ہیں وہ معلوم نہیں، جو کہ انتہائی بنیادی چیز ہے اسلام میں۔ انجینئر ہیں، کچھ پتہ نہیں دین کیا ہے۔ ہر آدمی نہیں، ایسے انجینئر موجود ہیں، ایسے ڈاکٹر موجود ہیں، بہترین وائز بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، اور وہ دین کی بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں، ہر آدمی۔ لیکن یہ بات ہے اکثریت کی، اور ایک معروف جملہ ہے نا، للاکثر حکم الکل، اکثریت پر کل کا حکم جو ہے وہ لگ جاتا ہے، کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں تو صرف ڈاکٹر ہیں، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ انجینئر ہیں تو انجینئر ہیں، وہ نماز روزے کے احکام مسائل کیا ہیں وہ بنیادی طور پر بھی نہیں جانتے۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ آدمی پہلے مسلمان بنے، یعنی اپنے اسلام کے جو بنیادی کم از کم 5 ارکان ہیں نا اسلام کے معروف، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ 11 ارکان تو کم از کم وہ اچھی طرح جانتا ہو، تو پھر پہلے مسلمان ہوگا، پھر ڈاکٹر، پہلے مسلمان ہوگا، پھر انجینئر، پہلے مسلمان ہوگا، اور پھر وہ جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن پہلے اسے مسلمان بننا چاہیے۔ بالکل زبردست زبردست۔ شیخ صاحب، اب تھوڑا استادوں کی طرف آتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، جو دینی استاد ہوتے ہیں وہ تو سارے قریبی ہوتے ہیں، سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسا استاد ہوتا ہے جن سے بڑی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جن سے آپ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں پوری زندگی جو ہے آپ کے دماغ میں رہتی ہیں، اور ہمیشہ دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی استاد تھا؟ صحیح بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ استاد تو سارے ہی استاد ہوتے ہیں، اور ان سب کا احترام دل میں ہونا چاہیے، ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ کرام میں سے مختلف وجوہ کی بنا پر متعدد اساتذہ کرام ایسے ہیں کہ جو میرے ذہن میں موجود ہیں، ان کے لیے دعائیں نکلتی رہتی ہیں، ان کے لیے انتہائی احترام کے جذبات میں اپنے دل میں رکھتا ہوں۔
اور وہ الگ الگ طرز سے، یعنی جیسے ہمارے شیخ الحدیث تھے مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرپالوی، فیصل آباد میں تھے، اور قریبی ایک مضافاتی علاقہ تھا جہاں کے وہ رہنے والے تھے اصل۔ ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے، یعنی عموماً شیخ الحدیث جو ہیں وہ کسی مدرسے کے بڑے استاد شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت جس وقت میں فارغ ہوا تو بخاری شریف انہوں نے پڑھائی تھی۔ ان کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ فاتح شیعہ بھی تھے، یعنی شیعہ کے زبردست مناظر تھے اور شیعہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا، اور ساتھ ہی شیخ الحدیث بھی۔ اور اس سے بڑھ کر جو ان کی قدر میرے دل میں ہے اور رہے گی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، وہ یقیناً مجھ سے بھی بڑا پیار کرتے تھے اور میں بہت احترام کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ ان کی زندگی میں ایک اتنا بہترین موڑ ہے کہ وہ بڑا اسپیشل ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ بڑے ہو کر شادی کے بعد اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے اجازت لے کے نکلے۔ آپ اندازہ کریں کہ بڑے ہو کر اس طرف آئے اور اتنے بڑے ہو گئے کہ پاکستان کی مرکزی درسگاہ کے سب سے بڑے مدرس شیخ الحدیث ہوئے۔ اس میں ایک خاص طور پر نقطہ موجود ہے کہ ہمارے بعض لوگ ذرا تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے نا، وہ جی اب ہمارا پڑھنے کا کون سا وقت رہ گیا ہے۔ بھائی پڑھنے کا وقت دیکھیے، ہم تو پہلے سنتے رہے ہیں کہ کسی آدمی نے بارش ہوئی اور چھت ٹپکنے لگی، نیچے بالٹی کو ٹپ رکھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک قطرہ گرتے گرتے وہ ٹپ بھر گیا، تو اس نے کہا کہ میں بھی کیا عجیب آدمی ہوں، ایک ایک قطرے نے اتنا بڑا ٹپ بھر دیا ہے، میں تھوڑی تھوڑی ایک ایک آیت بھی یاد کروں گا تو میں قرآن یاد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، حافظ قرآن ہو گئے، پڑھنا شروع کیا، عالم دین ہو گئے۔ یہ بہت سے واقعات پہلے علماء سلف میں موجود ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھے کہ جوانی میں آ کر پڑھنا شروع کیا، بڑی عمر میں پڑھنے لگے اور بڑے لوگوں میں سے ان کا شمار ہوا۔ مرکزی جمعیت کے وہ نائب امیر بھی رہے ہیں، تا حیات مرکزی جمعیت کے نائب امیر رہے۔ جامعہ جو سلفیہ ہے فیصل آباد والی، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، اور ظاہر ہے کہ فاتح شیعہ کے معاملے میں ان کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے دوسرے ایک استاد ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ انہیں رکھے، وہ ہیں شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ صاحب، حافظہ اللہ، لاہور میں ہیں آج کل۔ ان کے دیگر اوصاف میں سے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اس وقت جماعت کے مفتیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ غالباً 3 جلدیں فتویٰ کی ان کی شائع بھی ہو چکی ہیں، فتاوی ثنائیہ مدنیہ کے نام سے، فتاوی ثنائیہ مدنیہ۔ فتاوی ثنائیہ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کا ہے نا، ان کے ساتھ فتاوی ثنائیہ مدنیہ، اور مسلسل اخبارات میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ رہا۔ اور تحفۃ ہدیۃ الاحوزی، غالباً ہدیۃ الاحوزی ترمذی شریف کی شرح ہے ان کی عربی میں، بڑی جامع، اور دیگر کتابیں ہیں۔ تو ان کا ایک اسپیشل وصف یہ تھا کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے سلسلہ تدریس کا شروع کیا، ہمارے جامعہ سلفیہ میں وہ تشریف لائے، کم گو میں نے کبھی اس سارے عرصہ میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو مارا ہو۔ ظاہر ہے کہ استاد طالب علم کو مارتے بھی ہیں، بلکہ بعض استاد تو اتنا مارتے ہیں کہ ان کا مارنا جو ہے وہ اخبارات میں آ جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ایسے واقعات آتے رہتے ہیں نا کہ استاد نے طالب علم کو اتنا بے دردی سے مارا، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو مارا ہو، اور بہت کم گو ضرورت کی بات بس۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ جتنا رعب اللہ رب العزت نے ان کی شخصیت میں رکھا تھا اس وقت کے مدرسین میں سے کسی دوسرے کا نہیں تھا، یعنی طالب علموں کے دل میں اللہ نے ان کا رعب ڈال رکھا تھا، نہ مارتے تھے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے ہوں، بالکل یعنی کم گو اور کام سے کام۔
اللہ نے عزت دے رکھی تھی ہمارے دل میں، ان کی بہت عزت ہے، قدر ہے، ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمر جو ہے ان کی کافی ہو چکی ہے، اس لیے ہماری دعا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب سننے والے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی صحت قائم رکھے اور ان سے دین کی مزید خدمت لے۔ ایسے ہی اساتذہ کرام میں سے ایک اور استاد ہمارے، ان کا ذکر کر دوں، وہ بڑی کلاسوں کے استادوں میں سے نہیں تھے، کچھ تھوڑا سا تجوید کا وہ درس دیتے تھے، تجوید القرآن، اور کچھ چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن سارے نیک ہیں، اساتذہ مدرسین ہمارے سارے نیک تھے، اور ان میں سے خاص طور پر جو جیسے آدمی کہے نا کہ ہم طالب علم سمجھتے تھے کہ انتہائی پارسا اور نیک انسان تھے، مولانا محمد اکال گڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی نیکی کا، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالب علم کے زمانہ میں جو طالب علم بھی ظاہر گروپ ہوتے ہیں، یہ گروپ ہے، وہ فلاں کا گروپ ہے، یونیورسٹیوں میں کیا اور جامعات میں کیا، یہ سلسلے بنے ہوئے ہیں، تو ہم عموماً انہیں طالب علموں میں ایک خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ ایک گروپ کے لوگ کہتے تھے مولانا محمد فرشتہ، یعنی ان کی نیکی و تقوی کا یہ عالم تھا کہ طالب علموں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ وہ تو ایسے آدمی ہیں جیسی کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو مولانا محمد کہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سمجھتا نا کہ شاید اس کے دماغ میں نہیں پہنچے میں کس کی بات، مولانا محمد فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ابھی قریب ہی میں فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح مختلف اساتذہ، اور 8 سال میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اساتذہ آئے، اور بہت سارے اساتذہ سے کسب فیض کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری طرف سے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، آپ کیونکہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ جو اسٹوڈنٹس جو ہے اب خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں، مکہ میں آئیں، ام القریٰ میں پڑھیں، یا مدینہ میں جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں جا کے وہ اپنا علم جو ہے دینی علم سیکھیں، لیکن اگر ان کے علاوہ یہاں پر اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا یا کوئی وجہ ہو جاتی ہے، تو سعودیہ میں ان کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹس کون سی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں یہ دین کا جو ہے علم زبردست طریقے سے اسی مطابق جو ہے یا اسی لیول کے مطابق وہ سیکھ سکتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے علاوہ؟ اس سلسلہ میں مکہ اور مدینہ، مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القریٰ ہے، مشہور ہے ساری دنیا میں، مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ ہے، اور ریاض میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ہے، جامعۃ الامام کے نام سے مشہور ہے، اسی لیول کی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سے بھی بڑے لیول کی یہ جامعہ ہے، اور اس میں بھی دینی کورس بھی اسی طرح ہے، اور ساتھ دنیاوی کورسز بھی اس میں بہت سارے آگے ہیں، اور اسی طرح صرف مکہ مدینہ ریاض میں نہیں، قصیم میں جامعہ ہے، قصیم ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں عنیزہ بریدہ، جہاں کے شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے، عنیزہ کے، یہ قصیم میں پڑتا ہے، وہاں جامعۃ القصیم ہے۔ ہمارے علاقے میں منطقہ شرقیہ جو ہے آپ کے کویت کے ساتھ لگتے ہوئے، جو خفجی اور آگے چلتے ہوئے آپ آتے ہیں دمام، خبر، اور آگے نکل جائیں نا امارات کی طرف، تو آگے ایک حفوف شہر آتا ہے، حفوف میں جامعہ ہے۔ تو یہ بہت سارے جامعہ ہیں، جامعہ نورہ ہے ایک ریاض میں، تو ان جامعات میں سے ہر سال تقریباً اخبارات میں یہ بات آئی رہتی ہے، اور واٹس ایپ گروپوں میں اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں جامعہ کا داخلہ کھل گیا ہے، جس نے داخلہ لینا ہو۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف جامعہ اسلامیہ اور ام القریٰ ہے، بلکہ سعودی عرب میں بہت سارے ادارے ہیں۔ ایک ادارہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص بنوایا تھا، اور آج بھی الحمدللہ وہ چل رہا ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن ام القریٰ کے علاوہ ہے، اور وہ ہے دارالحدیث، دارالحدیث مکہ مکرمہ۔ دارالحدیث مدینہ منورہ میں بھی ہے، اور یہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس دارالحدیث کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ جس طرح پاکستان انڈیا میں درس نظامی کے نام سے
وہ نظام الدین تو کچھ اور لائن کے بزرگ تھے، بہرحال یہ کہ ان کے نام سے وہ 8 سالہ کورس جو بنا ہے اسی میں تبدیلیاں کرتے کرتے وہ نام مشہور وہی چلتا آ رہا ہے، درس نظامی۔ درس نظامی میں 8 سال میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں ہر سال، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ 1 سال کا طالب علم اتنا مدرسہ دینیہ میں پڑھ لیتا ہے جتنا ہمارے ایم اے پاس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو مدارس دینیہ پاکستان کے طرز پر، نظامیہ کے کورس کے طرز پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے یہ دارالحدیث بنوایا تھا، اور اس میں اسی طرح واقعی اتنی کتابیں ہر سال میں ہیں کہ طالب علم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں واقعی پڑھ رہا ہوں۔ جو دیگر جامعات ہیں نا، جامعہ اسلامیہ، جامعہ ام القریٰ، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ان جامعات کے کورسز اور طرح کے ہیں، لیکن اس دارالحدیث کی نسبت بہت خفیف ہیں، ہلکے پھلکے ہیں۔ اس میں کتابوں کی بھرمار ہے، یعنی اگر اس سے کوئی فارغ ہوتا ہے نا، یوں سمجھیں کہ ثانویہ کر کے 12 کلاس پاس کر کے عام مدارس سے وہاں داخلہ لیتا ہے تو پھر وہ 4 سال کا کورس ہے، جیسے جامعہ اسلامیہ کا اور جامعہ ام القریٰ کا ہے، لیکن ان 4 سال کے اندر وہ 8 سال والی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اب 8 سال والی کتابوں کو 4 سال میں کرنا، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے محدث ٹائپ علماء جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عالم فوت ہوئے ہیں، ایتھیوپی تھے اصلاً، وہ افریقی، آپ نے سنا ہوگا کہ 25 30 جلدوں میں مختلف کتابوں کی شرح ان کی ہیں، تو وہاں وہ مدرس تھے۔ اور ایک شیخ جو شیخ جمیل بن زینو، بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں، ان کی کتابوں کی ترجمے ہیں، وہ بھی اسی کے مدرس تھے۔ تو اس طرح کے مدرسین وہاں رکھے گئے تھے، اور یہ ادارہ بہترین ادارہ ہے۔ اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا علمی معیار دیگر سارے اداروں سے بڑا ہے، حتیٰ کہ ابھی چند سال پہلے یہ بات چلی کہ دارالحدیث کی سند جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ اور جامعہ ام القریٰ اور جامعہ امام محمد، ان جامعات کے برابر آ جائے، جس کو معادلہ سمجھے کہا جاتا ہے، یعنی ایکول ہو جائیں، ان کی سندیں ایکول ہو جائیں۔ تو باقاعدہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی سندیں ایکول تب ہوں گی جب یہ اپنا کورس ذرا تھوڑا کم کریں۔ جتنا بڑا کورس انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کی سند ایکول کیسے ہوگی؟ تو اس میں پھر کچھ تھوڑی سی آج کل وہ اس کی سند بہرحال جامعہ اسلامیہ کی طرح، جامعہ ام القریٰ کی طرح، جامعۃ الامام کی طرح جو اس لیول کی ہے، اسی لیول کی اس کی سند بھی ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی سند جو ہے وہ الگ تھلگ ہوتی تھی۔ تو اس طرح سعودی عرب میں الحمدللہ بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام تعلیمی اور تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صحیح، زبردست، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، کتابوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے دین کے اندر جو ہے کتابت کی کیا اہمیت ہے، اور آپ کا مطلب آپ کی دلچسپی کتابت کے اندر شروع سے ہی تھی، یا یہ بعد میں جو ہے آپ کے دل کے اندر آیا؟ جہاں تک بات ہے نا جی کتاب کی اور کتابت کی، تو کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب لکھنے والے کا ذکر آئے گا ظاہر ہے، اور اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جو مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول بھی کہا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی کہا گیا، قید العلم بالکتاب، قید العلم بالکتاب، علم کو کتابت کے ساتھ، لکھنے کے ساتھ محفوظ کر لو۔ اس حدیث کا تذکرہ مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک امام حاکم، معجم طبرانی کبیر، اور اسی طرح خطیب بغدادی، تاریخ خطیب بغدادی، اور یہی نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا۔ دارمی میں بھی یہ موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں موجود ہے،
اس حدیث کو بہت سارے علماء نے بہت ساری اسناد کے الگ الگ تقسیم کر کے دیکھا کہ اسناد جو ہیں وہ ساری متکلم فی ہیں، لیکن دور حاضر کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ معروف عالم شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، حدیث کی صحیح ضعیف کی چھان پٹک میں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ شاید ایسا کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی اور صحیح الجامع الصغیر میں بھی دونوں کتابوں میں ذکر کیا، اور کہا ہے کہ یہ حدیث مجموعی طرق کے نتیجہ میں صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح لغیرہ، یعنی بنفس ہی ایک سند صحیح نہیں، لیکن بعض اسناد ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، تائید کرتی ہیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ مرفوعاً موقوفاً دونوں طریقہ سے صحیح ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لکھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ یہ بات آغاز کی ہے جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، تو صحابہ کرام قرآن کریم لکھتے، احادیث لکھتے، تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث میں کہیں التباس، آپس میں یہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اور بعد میں پھر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا معروف ہے نا، کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ تم ہر وقت ہر بات لکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، غصے اور خوشی میں کیا آپ کہہ دیتے ہیں زبان سے، تو تم سب لکھتے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھو، لکھتے جاؤ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں لا، اپنے دہن مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لا یخرج منہ الا حق، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ تو لکھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی تھی، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، لکھنے کے ساتھ علم کو محفوظ کرو۔ قید کا معنی باندھنا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر شکار کو باندھا ہوا نہ ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ علم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے کتنی باتیں سنی، کتنی باتیں پڑھی، لیکن کچھ نکل گئیں دماغ میں، کچھ رہ گئیں، اور اگر وہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں لکھے ہوئے کتاب کی طرف، رسالے کی طرف، پیپر کی طرف، کاغذ۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا۔ اور ایک چیز ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کوئی لیکچر تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ لیکچر تیار کریں، آپ نے 2، 4، 10، 20 کتابیں دیکھیں مختلف، ان میں سے لیکچر کا مٹیریل تیار کر لیا زبانی۔ اگر آپ اس کے نوٹس لکھ لیتے ہیں، ایک پیپر پہ آپ اس کے نوٹس لکھ لیتے ہیں، اب وہ آپ کے دماغ میں جس طرح پیوست ہوں گے، محض کتاب کے پڑھنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ کتاب کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کو لکھ لو۔ پڑھی لکھی سنی باتیں، پڑھی سنی باتیں بھول جاتی ہیں، اور ویسے بھی انسان کے بارے میں تو معروف ہے نا، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان جو ہے وہ بھول چوک اور نسیان اس کا مرکب ہے۔ اب بھول چوک نسیان ہو جانا انسان سے ممکن ہے، اور اگر ہم ایک چیز کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ میں آ گئی ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں جی آن دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ یہ ہے۔ آج کل تو آن دی ریکارڈ یہ بہت کچھ ہو گیا نا، آپ اس کو ویڈیو، آڈیو کسی طرح بھی آن دی ریکارڈ لے لیتے ہیں۔ پہلا آن دی ریکارڈ یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ تو لکھنے کا ایک ہی فائدہ نہیں، بلکہ لکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور لکھنا چاہیے۔ میں جہاں تک آپ نے پوچھا ہے نا کہ میں نے کب یہ لکھنا شروع کیا، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں جامعہ سلفیہ میں 2ری کلاس میں تھا، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور 2ری کلاس میں جو میں نے پہلا مضمون لکھا تھا
وہ لاہور سے جو آج کل ہفتہ روزہ، آج کل بھی الحمدللہ نکل رہا ہے، ہفتہ روزہ اہل حدیث کے نام سے، اس میں 4 قسطوں میں اندر جو باہر والا ٹائٹل ہے اس کے اندر کے پیج پر 4 قسطوں میں وہ میرا مضمون شائع ہوا تھا. اور مولانا محمود احمد میر پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت اہل حدیث کے ایڈیٹوریل بورڈ میں تھے، بلکہ مدیر کے سمجھے مدیر کے قریب تو وہ تھے، تو وہ جامعہ سلفیہ میں آئے، میں نے ان کو وہ مضمون دیا، انہوں نے اس مضمون کو کچھ بہترین انداز سے شائع کیا اور میری ہمت بڑھ گئی. اگر وہ جیسے عموماً ہوتا ہے نا کہ لے لی چیز اور نظر انداز کر دی، اگر وہ نظر انداز کر دے تو میں کیا کہہ سکتا تھا. وہ بعد میں تا حیات میرے بہت ہی قریبی بزرگ دوست رہے. میں پہلے امارات میں تھا، متحدہ عرب امارات میں، تو وہ انگلینڈ سے پاکستان جاتے ہوئے کئی مرتبہ ہمارے پاس اترے، ہمارے پاس رہ کے جاتے رہے. تو بہرحال میرا پہلا مضمون انہوں نے شائع کیا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مضمون، مقالات، پھر رسالے اور کتابیں. ابھی جامعہ سلفیہ میں ہی تھے تو میری الحمدللہ 2 کتابیں، جن میں سے ایک ذرا رسالہ چھوٹا تھا، رمضان المبارک تربیت کا مہینہ، ماہ تربیت، ایک یہ تھا، اور ایک رسالہ تھا جس کو، وہ رسالہ نہیں بلکہ وہ کتاب تھی 250-300 صفحے کی، 300 کے قریب صفحات تھے اس کے. وہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جامعہ سلفیہ میں کہ الہلال، ماہ نامہ الہلال کے نام سے. مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال تو بڑا مشہور تھا نا، تو طالب علموں کی جو جمعیت ہوتی ہے، جمعیت طلبہ، اس کے تحت ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ ہم اسی نام سے آغاز کرتے ہوئے ایک مجلہ نکالا کریں گے. تو ہم ہر مہینے ماہ نامہ الہلال کا ایک مجلہ جو ہے 60 70 80 پیج کا تیار کر کے جامعہ سلفیہ کی لائبریری کی ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے، ایک کاپی صرف. ظاہر ہے کہ ہمارے وہ وسائل تو نہیں تھے نا کہ لمبا چوڑا چھاپتے، طالب علم تھے، لیکن ایک کاپی تیار کرا کے خوبصورت کتابت. ہمارے ساتھی تھے مولانا محمد زکریا زاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال ہی میں وہ فوت ہوئے ہیں لاہور میں، وہ یہاں رہ کے گئے ہیں. آپ کے کویت کے بارڈر کے پاس ار ہے، وہاں رہے، پھر وہ یمبو میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، آج کل لاہور میں تھے. تو وہ کاتب تھے بہترین. اسی طرح 1-2 ساتھی اور تھے وہ جو اچھے خوشنویس تھے، ان سے لکھوا کر ہم وہ وہاں رکھ دیا کرتے تھے. تو مہینہ بھر پڑھا جاتا رہتا تھا. ایک سال مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. ماہ ربیع الاول ابھی کل گزرا ہے، اور ماہ ربیع الاول کو کچھ لوگوں نے کسی اور رنگ سے منانا شروع کر رکھا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ دوسرا معقول رنگ اختیار کرتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اہل سنت کے تمام، بلکہ مسلمانوں کے تمام ہی گروہوں میں، جماعتوں میں، ماہ ربیع الاول ماہ سیرت بن چکا ہے. یعنی سیرت کا موضوع جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں پورا مہینہ بیان ہوتا رہتا ہے. تو اسی حساب سے ہم نے سوچا کہ ہم الہلال کا سیرت نمبر نکالتے ہیں. سیرت نمبر نکالا، وہ کتابی شکل میں ہم نے پرنٹ کرایا، پھر ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ بعض نیک لوگوں نے تعاون کیا. مولانا چودھری عبدالسلام تھے فیصل آباد میں، اور کچھ دیگر لوگ تھے، ان کے تعاون سے اس کو باقاعدہ پرنٹ کرایا، تقسیم کیا، اور اس کی جو نقاب کشائی ہوتی ہے، کتاب کو آغاز کرنے کے لیے یا لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کرنا ہے، اس پہ جامعہ سلفیہ کی گراؤنڈ میں بہت بڑا جلسہ ہوا، جس میں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی محمد سمسام شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ، میاں فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک سے وہ نقاب کشائی ہوئی تھی. تو وہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں چونکہ اس ماہ نامہ الہلال کا ایڈیٹر میں تھا، مدیر اعلیٰ، اور اس کتاب کو میں نے اپنے دوست احباب، حتیٰ کہ مدرسین سے، جامعہ سلفیہ کے مدرسین سے، عرب سے، پاکستانی مدرسین سے ہم نے مضامین لکھوا کے
جمع کر کے ایک کتاب چھاپی، آئینہ نبوت۔ آئینہ نبوت جو نام تھا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، یعنی آپ والد کی حیثیت سے کیسے تھے، قاضی کی حیثیت سے کیسے تھے، اور شوہر کی حیثیت سے مختلف حیثیتیں آپ کی جمع کی گئی تھیں۔ تو الحمدللہ وہ کئی ایڈیشن بعد میں پھر چھپے۔ اس طرح آغاز ہمارا جو ہے وہ جامعہ سلفیہ میں مضمون لکھنے کا دوسری کلاس میں، اور یہ ایک کتاب جو ہے وہ غالباً 7ویں کلاس میں آئی تھی، اور ایک جو ہے وہ 8ویں کلاس میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا اور چلتا رہا ہے، آ رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور قبول بھی فرمائے۔ قبول کرے، آمین آمین۔ زبردست۔ تو شیخ صاحب آپ مختصر سا جو ابھی بکس جو وہ کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں، تو آپ نے جو بکس لکھی ہیں؟ جو بکس لکھی ہیں نا سلمان صاحب، وہ چھپ رہی ہیں سعودی عرب میں، بعض چھپ رہی ہیں، بعض انڈیا میں چھپی ہیں، ایک کتاب جو ہے وہ انگلینڈ میں چھپی ہے، اور پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ ہمارا بنیاد ہے، بیس ہے، وہاں باقی ساری چھپ رہی ہیں، بلکہ یہ جو باہر والی ہیں وہ بھی پاکستان میں چھپی ہیں۔ تو ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہمارے معروف ہے لاہور، گجرانوالہ، یہ وہ مکتبات جو ہیں بڑے، کراچی تک بھی، ان مکتبات سے جو میری کتابیں ہیں میرا نام لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائیں گی، اور تھوڑی بہت چھوٹی بڑی ملا کے ان میں میری تصنیفات ہیں اور میرے ترجمے ہیں، یعنی کتابوں، عربی کتابوں کے ترجمے ہیں، اور کچھ کتابیں جن کو ایڈٹ کیا، تہذیب کی ان کی، وہ ہیں۔ تو اس طرح ملا جلا کے الحمدللہ 100-125 کتاب جو ہے وہ چھپ چکی ہے الحمدللہ۔ ان میں تین جلدوں کی کتابیں بھی ہیں، 2 جلدوں والی بھی ہیں، 1 جلد والی ہیں، اور چھوٹے رسالے بھی شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ان کتابوں کو۔ شیخ صاحب، یہ جو کتابوں کی بات آتی ہے تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو آپ کے نظر میں یہ کتابوں سے دوری کی کیا وجہ بنی؟ تو یہ کتابیں جو ہے یہ لوگوں کے اندر کس طرح اس کا شعور پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آج کل کی ہم بات کریں، اسپیشلی یہ جو وبا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے اگر دین سیکھ بھی رہے تھے تو یہ لائیو دین سیکھ رہے تھے، کتابوں سے پھر بھی ان کی دوری تھی، تو کیا یہ بہتر طریقہ ہے لائیو دیکھنا بلکہ یہاں کتابوں کو پڑھنا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں سلمان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو رواج ہو گیا نا کہ موبائل میں کتاب ہے تو بس کافی ہے، اور لیپ ٹاپ میں کتاب ہے کافی ہے، یہ مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں آپ اتنی کتابیں جمع کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی لائبریریاں خرید نہیں سکتے، یعنی ایک موبائل کے اندر آپ 10 لائبریریوں کی کتابیں جمع کر سکتے ہیں۔ جیسی آپ کے پاس وہ میموری بڑی ہوگی اتنی کتابیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ یہ صرف ریفرنس کے طور پر سفر میں، یا تھوڑا وقت یہاں بیٹھنا ہے، آفس میں کھول لی، سفر میں کھول لی، موبائل کھولا، کوئی کتاب نکال لی، کوئی ریفرنس نکال لیا۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ باقاعدہ علم حاصل کرنے کے لیے اور باقاعدہ پڑھنے کے لیے، تو وہ یہ چیزیں کام نہیں دیتی، اس کے لیے کتاب چاہیے۔ ابھی آج تک بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ ان کے پاس ہر طرح کے یہ چیزیں موجود ہیں، موبائل اعلیٰ قسم کے موجود ہیں، لیپ ٹاپ بہترین قسم کے موجود ہیں، لیکن ان کو جب کہا جائے نا کہ ہم آپ کو PDF بھیج دیتے ہیں تو کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے PDF بھیج دیں، لیکن ہارڈ کاپی چاہیے۔ ہارڈ کاپی سے مراد کتاب ہی ہے نا، کہ PDF تو بھیج دیں لیکن ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے۔ ہارڈ کاپی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں باقاعدہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے، اور آج اتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں اور اتنے مکتبات کام کر رہے ہیں، اس کتاب کی حاجت ہے، حاجت رہے گی، کتاب کی حاجت ختم نہیں ہو پاتی۔ یہ محض ایک معاون قسم کی چیزیں آ گئی ہیں،
ان سے ہم تعاون لے سکتے ہیں، لیکن کتاب سے ہم بے نیاز ہو جائیں، کتاب سے ہم بری ذمہ ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کتاب جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، مصدر ہے۔ اور آپ کا مثال کے طور پر موبائل میں لائبریری ہے، بیٹری ختم ہو گئی آپ کی، لائبریری بند ہو گئی آپ کی ساری۔ موبائل کی بیٹری ختم ہوئی، آپ کی لائبریری ختم۔ اسی طرح آپ کے پاس میموری ہے، میموری میں ذرا سا کچھ آ گیا، کرپٹ ہو گئی، ساری لائبریری گئی۔ آپ کی لائبریری ہے، اس کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں علم کی قدر ہے تو وہ کتاب کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں آج مفید ہیں، معاون ہیں، لیکن یہ چیزیں رہ گئیں زیادہ سے زیادہ ریفرنس لینے کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی، تو اس کے لیے کتاب چاہیے، اور کتابوں میں الحمدللہ جو علم محفوظ ہوتا ہے، جو حفاظت کتاب کے اندر ہوتی ہے، یہ لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں اور یہ وہ نہیں ہو پاتی۔ وہ جو ویسے مثال دی ہے کہ جیسے ہی بیٹری ڈاؤن ہوئی آپ کی لائبریری غائب ہو گئی، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کی لائبریری میں کتاب رہے گی اور موجود رہے گی، اسے بجلی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اندر بجلی نہیں ہے، کتاب نکال کے باہر لے آئیے۔ تو یہ کتاب کی اہمیت اور کتاب کی ضرورت، جیسا کہ میں نے حدیث رسول بھی ذکر کی ہے، قید العلم بالکتاب، کتاب کے ساتھ علم کو محفوظ کر لو۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام 1 2 4 جن کے طرف کہا جاتا ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، وہ سارے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ علم کو محفوظ کر لو لکھ کر۔ تو یہ بات اب قیامت تک رہے گی کہ علم محفوظ رہے گا کتاب کی حالت میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کے روٹین کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ کی مصروفیت کے بارے میں، آپ کا کن اداروں کے ساتھ جو ہے آپ وہاں کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جہاں تک روٹین یا مصروفیت کی بات ہے تو میں بیسیکلی وزارت العدل، منسٹری آف جسٹس میں ہوں، یعنی شرعی کورٹ جو ہے، شرعی کورٹ میں باقاعدہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں ایز اے ٹرانسلیٹر، شرعی کورٹ میں ایز اے ٹرانسلیٹر ہوں۔ اب یہ ہو گیا صبح سے لے کے 2 بجے تک کا میرا سرکاری کام۔ اب اس کے بعد وقت آ جاتا ہے شام کا، تو شام کو اللہ رب العزت جیسے جیسے توفیق دے، کوئی درس ہے، محاضرہ ہے، وہ اپنے شہر میں ہے، اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ لگنے سے پہلے سعودی عرب کے الحمدللہ سارے شہروں میں جہاں جہاں اللہ توفیق دیتا تھا وہاں جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ درس و تدریس کا، اور باہر کا سلسلہ جو ہے عموماً ظاہر ویکینڈ پہ ہوتا تھا، جمعرات جمعہ، اور اپنے جو شہر کے مستقل درس رہتے ہیں وہ الحمدللہ 3 4 5 2 3 4 5 ویکلی، ان میں سے جمعے کے دن کے 2 درس، جمعرات کا 1 درس، ہفتے کا 1 درس، یہ 4 درس جو ہیں یہ تو مسلسل پورا ہفتہ رہتے تھے، الا یہ کہ میں کہیں باہر کسی شہر میں جاؤں۔ اور اتوار کے درس بھی بعض ہوا کرتے تھے، منگل کا درس ایک کافی عرصے سے، بلکہ جہاں کہا جائے کہ شروع سے الحمدللہ موقع بموقع آتا رہتا ہے، یہ جو منگل پچھلا گزرا ہے اس میں بھی وہ تھا۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ دروس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، اور سرکاری ڈیوٹی ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور سرکاری ڈیوٹی کا، درس کا، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ پڑھنے لکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ جب درس تیار کریں گے تو پڑھنا تو پڑے گا نا، اور میری یہ عادت ہے کہ میں الحمدللہ بغیر پڑھے درس نہیں دیتا، یا میں یوں کہیں کہ میں دے ہی نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے کہ میں دے ہی نہیں سکوں گا، مجھے پڑھنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کیا ہے، اور اسی کے نتیجہ میں پھر الحمدللہ یہ کتابیں جو ہیں وہ سامنے آتی جاتی ہیں۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو میرے ریڈیو کے پروگراموں کا مجموعہ ہیں، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام، جو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ٹیلی ویژن سے پروگرام دیتا رہا میں شارجہ سے،
اور 14 سال ام القوین ریڈیو سے دبئی میں ام القوین نام کا ایک شہر ہے، وہاں ریڈیو تھا، 14 سال وہاں سے ڈیلی پروگرام میرا الحمدللہ نشر ہوتا رہا۔ اور جب سے میں سعودیہ میں آیا ہوں 14-15 سال سے، یہاں بھی سلسلہ پہلے شروع میں کچھ عرصہ نہیں تھا، بعد میں یہاں بھی شروع ہو گیا، تو یہاں ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں کبھی 1 دن یہ سلسلہ مسلسل ریڈیو سے چل رہا ہے، اور آج کل بھی الحمدللہ چل رہا ہے، جمعرات کو پروگرام ایک ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سمجھیں کہ ہمارا شیڈول جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اور اس سے الحمدللہ ہمیں اپنا علمی فائدہ ہوتا ہے، اور اسی سے لکھنے کا مواد جو ہے وہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور خاص طور پر میں یہاں اپنے احباب سے، خاص طور پر جو ہمارے طالب علم ساتھی ہیں، برخورداران ہیں ہمارے، ان سے میں ایک بات کہوں گا کہ بہت زیادہ نہ صحیح، روزانہ کبھی یہ 1 صفحہ بھی لکھ لیا کریں، بہت لمبا نہ بھی لکھیں گے، 1 صفحہ روزانہ کم از کم لکھنے کی کوشش کیا کریں، تو لکھائی میں تربیت، لکھائی میں تہذیب، لکھائی کا ملکہ آ جائے گا، اور لکھا ہوا مٹیریل جو ہے وہ کتابیں، رسالے اور انسائکلوپیڈیا بن سکتے ہیں۔ اور ایسا الحمدللہ ہمارے بعض ساتھیوں میں یہ بات ہے، اور انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے سامنے اعتراف بھی کیا اور کہا کہ آپ نے کبھی کسی موقع پر، ہم 2-1 آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ چلو جو کچھ بھی کام کرتے ہیں کریں، لیکن مطالعہ کے ساتھ ساتھ کچھ لکھنے کی عادت ڈالیں، زیادہ نہیں تو 1 صفحہ روزانہ لکھا کریں۔ تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ میں اس پہ چلوں۔ آج الحمدللہ ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکے ہیں۔ ابو زرارہ شہزاد بن الیاس ڈسکا کے ہی ہیں، اور یہاں ہمارے دمام میں رہے ہیں کافی عرصہ، آج کل چھٹی پر پاکستان گئے ہوئے، اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے نتیجہ میں فی الحال پاکستان میں ہی ہیں۔ تو ایسے اگر ہمارے ساتھی، ہمارے طالب علم وہ یہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر حاصل ہوگی، کتابیں سامنے آئیں گی، ان کی تالیفات سامنے آئیں گی۔ جو لوگ عربی بہت اچھی جانتے ہیں وہ کسی نہ کسی رسالے کا، کتاب کا ترجمہ کریں۔ تو ہمارے چونکہ عربی میں لٹریچر بہت زیادہ موجود ہے، اصل چونکہ بیس ہمارا اسلام عربی میں ہی ہے، اور وہیں سے چلتے ہوئے وہ دیگر زبانوں میں جا رہا ہے، اور عربی کے بعد شاید سب سے زیادہ لٹریچر اردو میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو والے اپنے طور پر بھی لکھتے ہیں اور عربی کتابوں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور آج تو الحمدللہ بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے اردو میں ہو گئے۔ فتح الباری اردو میں ہے، طبقات ابن سعد اردو میں ہے، تاریخ ابن خلدون اردو میں ہے، البدایہ والنہایہ، یعنی 10-10 12-12 جلدوں کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ تو اگر سارے لوگ جو علم کی لائن میں ہیں، اب ہمارا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ علم کی لائن میں ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس پہلو کو اگنور کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ لکھیں، علم کو محفوظ کریں، اپنے کام آئے گا، اور تھوڑا معاملہ آگے بڑھا تو دوسروں کے کام بھی آئے گا۔ بالکل، زبردست نصیحت ہے شیخ صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ تو شیخ صاحب دین کا سبحان اللہ ایک ایسا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے ہر چیز کے اندر انسان کو مزہ آتا ہے، چاہے وہ دعوت دینا ہو، سیکھنا ہو، لکھنا ہو۔ تو آپ کی سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز کے اندر ہے؟ کیا وہ کتابت کے اندر ہے، یا تقریر کے اندر ہے، یا خطابت کے اندر ہے؟ کس چیز میں آپ کی سب سے زیادہ دلچسپی ہے؟ میں دراصل جیسا کہ بات اب سامنے آ ہی گئی آپ کے سامنے کہ میں الحمدللہ شروع سے لے کے لکھتا آ رہا ہوں، اور آج تک بھی لکھ رہا ہوں۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کم از کم جامعہ سلفیہ سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کے آج تک، یہ جو نصف صدی کا، تقریباً نصف صدی کا عرصہ ہے، اس میں الحمدللہ میں دبئی میں رہا، وہاں بھی دروس کا سلسلہ چلتا رہا، ریڈیو ٹیلی ویژن سے بھی رابطے رہے، اور سعودیہ میں آ گیا، دروس کا سلسلہ چالو ہے، ریڈیو سے باقاعدہ رابطہ ہے، اور پاکستان سے جو پیغام ٹی وی ہے لاہور میں، پیغام ٹی وی سے ہمارے دروس جو ہیں وہ موقع بموقع نشر ہوتے رہتے ہیں، شاید کبھی کسی نے دیکھا ہو۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ، اگر میں کہوں کہ میں صرف لکھنے سے دلچسپی رکھتا ہوں، دلچسپی والی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ توفیق دے رہا ہے
لکھ بھی رہے ہیں، جو توفیق دیتا ہے بول بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا میں جو سامعین ماشاءاللہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کافی لوگ سن رہے ہیں، تو ان میں یہ بتا دوں کہ شیخ صاحب کے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کا ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک جو ہے شیئر کیا ہوا ہے. شیخ صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کا ڈسکرپشن میں نے لنک شیئر کیا ہے، تو آپ ضرور جو ہے جا کر اس کو سبسکرائب کریں، اور شیخ صاحب کے جو بھی دروس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ کیونکہ ہم کافی سارے سوالات بھی ساتھ کرتے ہیں اور وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم سوالات نہیں لے سکتے. کافی چھوٹی سی بات کر دوں کہ جو آج کل میڈیا ہے نا، میڈیا کو جہاں تک ممکن ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو دھاری تلوار تو ہے، دو دھاری ہے. ہمیں ایک دار جو اپنے کام کی ہے وہ تو اس سے لینی چاہیے نا. تو اپنے دروس، اپنی کتابیں، جو چیزیں جہاں جہاں آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں لوگوں کے فائدہ عام کے لیے. میرا الحمدللہ ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، لنکڈن میں اکاؤنٹ ہے، فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، اس میں یوٹیوب میں اکاؤنٹ ہے، اور میرا اپنا ویب سائٹ ہے الحمدللہ، جس میں کتابیں اور دروس وغیرہ الحمدللہ شروع سے لے کے آج تک کے دروس جو موجود ہیں وہ سارے اس میں اپلوڈ کیے گئے. زبردست. انشاءاللہ یہ سارے لنکس جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لوگوں کو مل جائیں گے. انشاءاللہ میں ضرور اس کو شامل کروں گا. شیخ صاحب سوالات میں بتا رہا تھا کہ کافی سارے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب سوالوں کو نہیں لے سکتے کیونکہ وقت نہیں ہوتا. لیکن ایک سوال جو ہے، کیونکہ ہم نے بات اس کے اوپر کی تھی تو اس لیے میں اس کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں انور صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو آپ نے دارالحدیث مدرسے کی بات کی آپ نے مکہ کے اندر جو ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ 12ویں جماعت پاس ہو کر ہی جانا لازمی ہے، اور یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بچے اور بچیوں کی الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں جو 12ویں جماعت تک سکول ہے نا یہاں سعودی عرب میں خاص طور پر، جس کو ثانویہ عامہ کہا جاتا ہے، ثانویہ عامہ تک یہاں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ایک ادارہ ہے تعلیمی، المعہد العلمی اس نام سے. المعہد العلمی 12ویں تک ہے، اور معہد العلمی کا کورس بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا جامعات کا کورس ہے. گویا کہ آپ دارالحدیث میں یا کسی جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں سے 12 کرنے کے بعد اب ہائر اسٹڈی جو ہے نا وہ دارالحدیث میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس میں ہائر اسٹڈی ہی ہے، بلکہ اس میں ثانویہ کے نیچے جو ابتدائیہ ہیں، ابتدائیہ کو چھوڑ کر متوسطہ اس میں ہے. یعنی پرائمری کلاس کو چھوڑ کر آگے کی کلاسیں اس میں شروع ہو جاتی ہیں. متوسطہ اس میں ہے، ثانویہ اس میں ہے، جامعہ اس میں ہے. یہ سارے سٹیجز اس میں موجود ہیں. لیکن چونکہ معہد العلمی ہر شہر میں موجود ہے، لہٰذا لوگ اپنے اپنے شہر میں یہ کام پہلے کر لیتے ہیں کہ 12 کلاسیں یہاں سے کر لیں، اور اس کے بعد 4 سال کا اس کا کورس ہے وہ کر کے جامعہ کے برابر ایکول یونیورسٹی کی جو شہادہ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے، اس ڈگری کی ایکول ڈگری جو ہے وہ دارالحدیث کی ہے. تو اس طرح وہ سلسلہ ہے ان کا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ صرف ثانویہ سے ہوتا ہے. ثانویہ تک چونکہ باہر یہ موجود ہیں گنجائشیں اور یہ رعایتیں باہر موجود ہیں، لوگ اپنے اپنے شہر میں بچے کو 12ویں تک کرا لیتے ہیں اور پھر وہاں بھیج دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب باتیں تو بہت ہیں، لیکن سبحان اللہ یہ جو وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہم اب کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے ہم نے ویسے ہی لیٹ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنا وقت نکالا جو ہے ہمارے لیے. شیخ صاحب بس اب مختصر جو ہے اینڈ پہ 1-2 سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم اس کو ختم کریں گے. شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے آگے کیا خواہش، کیا ہے آپ کی پلاننگز، کیا ہیں آگے کی؟ پلاننگز کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایسی چیزیں جو ہوتا ہے نا بڑا پلان بنا کے آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن دل میں جو ایک خواہش ہے، ایک نیت ہے، اسے ہی آپ پلان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، یہ دین کی خدمت کا سلسلہ بولنے میں، لکھنے میں، جیسے جیسے بھی اللہ توفیق دے گا وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ.
اور جہاں تک تعلق ہے روزی روٹی کا، وہ اللہ رب العزت نے سلسلہ بنایا ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کھاتا الگ سے چل رہا ہے، اور یہ خدمت دین کا کھاتا جو ہے وہ جس جس رنگ میں اللہ موقع دے گا اس کے لیے ہماری نیت ہے، پلان ہے کہ وہ ہم جاری رکھیں گے جس انداز میں بھی اللہ موقع دے گا، کیونکہ خدمت دین کے انداز بھی تو بہت ہے نا، جیسے لکھنا ہو گیا، پڑھانا ہو گیا، دروس و محاضرات کا سلسلہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تدریس اور محاضرات الگ الگ چیزیں ہیں، مستقل علمی دروس، یہ میں نے جو ذکر کیے ہیں نا دروس، ان میں سے باقاعدہ علمی دروس بھی الحمدللہ ہمارے ہیں، تفسیر القرآن ہے اور شرح الحدیث ہے، اسی طرح فقہ اسلامی کے بارے میں دروس ہیں۔ تو یہ سلسلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک توفیق دی یہ پلان میں شامل ہے، بلکہ پلان یہی ہے کہ ان سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے باذن اللہ جہاں بھی ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں پکا ہوتا نا کہ آدمی کہاں ہے، امارات میں تھے وہاں جاری رہے، یہاں آئے ہیں یہاں جاری رہیں گے، جب تک ہیں انشاءاللہ جہاں بھی ہیں یہ سلسلے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بس۔ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے۔ شیخ صاحب، تعلیمی آپ کا جب آپ کا ایک سلسلہ تھا، اس وقت کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو جس نے بڑا متاثر کیا ہو آپ کو اور آپ اس کو نہ بھول سکے ہوں، کوئی ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایسے واقعات تو سلمان صاحب بہت سارے ہیں، کس واقعے کو آدمی شیئر کرے اور کس کو چھوڑے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں ابھی آیا ہے، وہ میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل برائی کی، حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جامعہ سلفیہ میں تعلیم کے دوران ہمارا ایک طالب علموں کا وفد کہہ لیں، طالب علموں کی ایک چھوٹی سی ٹولی جو ہے، ہم وہاں ایک شوگر مل ہے فیصل آباد میں، شوگر مل ہے، کریسنٹ شوگر مل، وہاں ہم چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے شوگر کیسے بنتی ہے، شکر کیسے بنتی ہے، چینی کیسے بنتی ہے۔ وہاں مختلف شعبوں میں گھومتے گھومتے ہم ایک جگہ گئے جہاں شراب بن رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ شوگر مل کا اور شراب کا قریبی رابطہ ہے، وہاں شراب بن رہی ہے، اور اس آدمی جو وہاں مسئول ہے جہاں سے شراب نکل رہی ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، وہ آدمی ہمیں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے، صاف ستھری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے جیسے آدمی ہاتھ میں چلو لے کے ایسے کھینچتا ہے نا اپنے منہ میں، چلو لے کے منہ میں ڈالتا، دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی لاپرواہی اور ایک حرام چیز کے بارے میں اتنا اس کا رویہ، وہ یقین جانے کہ وہ دل میں موجود ہے کہ لوگ کس کس طرح کے موجود ہیں۔ یہ شراب مسلمان چاہے کتنا گرا ہوا بھی کیوں نہ ہو، اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ حرام ہے، چاہے پیتا بھی کیوں نہیں، اسے معلوم ہے حرام۔ لیکن ایک آدمی مان لیتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے پی رہا ہے۔ اب یہ کوئی وجہ تھی کہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پیے جا رہا ہے۔ تو ایک یہ واقعہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں اس طرح پیش آیا، کئی واقعات ایسے پیش آتے رہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، خاص طور پر جو حرام ہیں، طے ہے کہ یہ حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لعرضہ ودینہ۔ حلال واضح، حرام واضح، ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنا دین اور آبرو محفوظ کر لی۔ اب ایک چیز واضح طور پر حرام ہے اور اس کو آدمی ایسے پیے، ایسے استعمال کرے کہ جیسے مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں مختلف قسم کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب، بالکل آخری جی ہمارے پروگرام کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے یہ، کیا آپ ہمیں کوئی نصیحت دیں گے؟ نوجوانوں کو کیا نصیحت دیں گے؟ فورس میں یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے اور پھر سب سننے والوں کے لیے جو نصیحت ہے۔ نصیحت کے سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ
ہمارا دین تو دین ہے، نصیحت کا دین ہے، الدین والنصیحہ، خیر خواہی کا دین ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور اپنے نوجوانوں کو ہمیں توجہ دلانی چاہیے کہ دین کو حاصل کریں، دین سیکھیں، دین پڑھیں۔ دنیا پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا نہ حاصل کریں، دنیا حاصل کریں۔ اس دنیا سے اپنا حصہ حاصل کرنا قرآن و سنت کی روح سے جائز ہے۔ دولت حاصل کرنا، دولت کمانا جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، اور دور داماد ہیں، اور غنی کے نام سے مشہور ہیں۔ اتنی دولت ان کے پاس تھی، اور ان کی دولت کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے کاموں میں لگوایا ان سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دولت کمانا منع نہیں، علم سیکھنا سوائے علم سحر کے۔ اب جادو اور نجوم کے علم کو چھوڑ دیجئے، باقی کوئی بھی علم حاصل کریں، منع نہیں۔ لیکن میں نے ایک نقطہ پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلے مسلمان بنے پھر انجینئر، پہلے ڈاکٹر بنے، پہلے مسلمان بنے پھر ڈاکٹر، پہلے مسلمان بنے اور پھر کوئی دوسری چیز بنے۔ ہمیں چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان اس باقاعدہ مدارس میں، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی پڑھتا بھی نہیں نا، ہمارے نوجوانوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے۔ آپ خلیج کے ممالک میں رہنے والے، سعودیہ خلیج کے ممالک کے رہنے والوں کے پاس جو ڈیوٹی سسٹم ہے، آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے والے بھی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر والے 6 گھنٹے، کمپنیاں 8 گھنٹے، 2 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے 10 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے کام کے نکال لیے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ سونا چاہتا ہے تو میڈیکلی جو کہا گیا کہ بچے کی، لڑکے کی نیند جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے، نوجوان کی بھی 8 ہی لگا لیجئے، 10 اور 8 18 گھنٹے۔ اب پیچھے کتنے ہمارے پاس بچ گئے؟ 6 گھنٹے۔ ان 6 گھنٹوں میں آپ صرف پورے 6 گھنٹے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، پورے 6 گھنٹے آپ اول فل قسم کی باتیں، مختلف ہمارے جو آج کل یہ چیزیں آ گئی ہیں میڈیا کی، 6 گھنٹے اس میں ضائع نہ کریں۔ 1 گھنٹہ صرف روزانہ آپ دین کے لیے نکال لیں، صرف 1 گھنٹہ۔ اس میں آپ کے پاس بہترین اور مختصر کتاب ہے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر احسن البیان، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ابھی وہ پچھلے مہینے میں ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ یہ کتاب انتہائی مختصر اور انتہائی مفید کتاب ہے، سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے، اور ملینز کے حساب سے چھاپ کر تقسیم کی ہے، اور ساری دنیا میں یہ جا رہی ہے، اور یہ دارالاسلام نے بھی چھاپی ہے۔ آپ اس کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتی تو دارالاسلام سے، پاکستان دارالاسلام، یہاں سعودیہ میں دارالاسلام، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں دارالاسلام کی برانچیں موجود ہیں۔ احسن البیان لے لیں، مختصر، 1 ہی والیوم، 1 ہی جلد ہے، اور اس کا مطالعہ جاری رکھیں۔ 1 گھنٹے کے دوران آپ احسن البیان پڑھیں۔ کبھی آپ احسن البیان کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، پھر آپ کے پاس بخاری اور مسلم، کم از کم یہ 2 کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان میں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہے۔ صحیح احادیث، صحیحین، اور وہ کتاب بخاری شریف جس کے بارے میں امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ یہ کتاب بخاری اور مسلم جو ہیں یہ دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں، اور خاص طور پر صحیح بخاری کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح امام بخاری۔ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، بہت زیادہ نہ صحیح، جیسے جیسے اب موقع بنے آدمی پھر آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ
اگر احکام کے بارے میں کتاب لینا چاہیں مختصر تو بلوغ المرام لے لیں. بلوغ المرام کا ترجمہ بھی حافظ صلاح الدین صاحب کے نوٹس کے ساتھ بلوغ المرام کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے، اور مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور ان کا اس کے نظر ثانی وغیرہ یہ بھی دارالاسلام نے بھی چھاپی ہے، ویسے بھی چھپتی رہتی ہے. یہ بہترین کتاب ہے. صحیح اور ضعیف احادیث اس میں ضعیف بھی آ گئی ہیں، ان کی باقاعدہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن مختصر اور جامع کتاب ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری 13-14 بڑی جلدوں میں، انہوں نے مختصر سی یہ کتاب لکھی. اس میں ایسا بہترین رنگ اختیار کیا. میں ایک مثال ذکر کروں گا. ہمارے ام القوین میں جہاں ریڈیو تھا، میں نے ذکر کیا پہلے، جہاں میں رہا 15 سال اس شہر میں، اس شہر میں پورے امارات، پورے یو ای کی جو اسکولوں کی بسیں ہیں نا، یہ پیلی سی بس ہوتی ہے اورنج کلر کی، سارے ملک کی بسوں کی جو مین ورکشاپ ہیں اس کے جو چیف انجینئر تھے وہ پاکستان کے گجرات کے تھے، الطاف صاحب. ایک موقع پہ میں نے ان کو وہ کتاب دی. میں نے کہا کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ چاہیے تو اس کتاب کو آپ اس کا انڈیکس دیکھ لیں، فہرست دیکھ لیں، وہ نکالیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جایا کرے گا. یقین مانیں کہ ایک عرصے کے بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ اتنے خوش اور اتنے مطمئن، اور اس کتاب کے بارے میں ان کی رائے اتنی زبردست کرنے لگے کہ یوں لگتا ہے کہ مفتی صاحب میرے گھر میں ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے انڈیکس میں نکالتا ہوں، نکل آتا ہے. تو یہ چندے کی کتابیں خاص طور پر اپنے گھر میں رکھیں اور ان کا مطالعہ کرتے رہیں اور دین کے ساتھ جڑے رہیں. اور ایک بات خاص طور پر میں یہاں ذکر کر دوں کہ صرف لیپ ٹاپ، صرف فیس بک، صرف ٹویٹر، صرف یہ اور وہ، انہی پہ نہ رہیں، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں. کچھ لوگ علماء سے الگ ہو کر پٹڑی سے اتر گئے. یہ ایک بہت سمجھے کہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ آدمی جب سمجھے نا کہ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، ہر چیز میرے موبائل میں موجود ہے، وہ لوگ بہک بھی جایا کرتے ہیں. لہٰذا کتابیں پڑھیں اور علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں. علماء کے ساتھ رابطہ رکھنے سے انشاءاللہ اس طرح کے بہکنے کا، پٹڑی سے اترنے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا. میری یہ اپنے دوست، احباب، عزیز، اقارب سب سے یہ درخواست ہے کہ وہ پڑھنا نہ چھوڑیں. جتنا جتنا موقع ملتا ہے پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھیں، کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی اور باذن اللہ آخرت میں بھی خیر ملے گی. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. بڑی زبردست آپ کی نصیحت تھی، اور جو بھی باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری محنت کو قبول کرے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ہماری پوری ٹیم جو ہے، کہ آپ نے بہت زیادہ ہمیں وقت دیا، اور شروع میں بھی جو مشکلات آئی اس کے لیے ہم دوبارہ معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں برکت ڈالے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں بھی قبول فرمائے، اور آپ چونکہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے دل میں بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے، مزید اس جذبے میں ترقی عطا فرمائے، اور علماء کو آپ عوام کے قریب لے جائیں یا نوجوانوں کو علماء کے قریب لے آئیں. یہ انشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ ثابت ہوگا. آمین آمین. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.